جناب حافظ فصیح الرحمان معاویہ صاحب کہ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، جن کا موضوع ہے نظام حکومت کے قرآنی حصول۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحكم الا لله، وقال تعالى اني جاعل في الارض خلیفہ، صدق اللہ العظیم۔ اس فکر میں غنچے زرد ہوئے، اس فکر میں کلیاں سوکھ گئیں، اس فکر میں غنچے زرد ہوئے، اس فکر میں کلیاں سوکھ گئیں، آئین گلستان کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم علماء کرام و طلباء عظام و اماکن بعیدہ سے بزم آرا ہونے والے منصفین کرام، میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو لبوں کی زینت بنا کر پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے نظام حکومت کے قرآنی اصول۔ عزیزان من، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں کہ مملکت خداداد پاکستان ایک خالص نظریے کے تحت ایک اہم مقصد کے حصول کے لیے قالب وجود میں ڈھل گیا تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ قیام پاکستان کے بعد مسلمانان پاکستان امن و سکون و راحت کی زندگی گزار سکیں گے اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہوں گے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کا خواب سے رکاب ہی رہا۔ 74 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ خواب حقیقت کا روپ نہ دھار سکا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ مسرور زمانہ کی دھن میں ملفوف ہو کر رہ گیا۔ اسلامی نظام کی آرزوؤں کا جذبہ ہر مغربی قربانگاہ کی بھیڑ چڑھایا گیا۔ اسلامی نظام کے بجائے ارباب اقتدار نے سرمایہ دارانہ نظام میں عافیت محسوس کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک سودی قرضوں کے چنگل میں بری طرح سے پھنس گیا۔ اسی سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں آج 1% لوگ تو خواہشات کی تجوریاں بھرنے میں مصروف عمل نظر آ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف عام لوگ فاقوں کی تاب نہ لا کر خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے۔ امن و امان ان کا ہو گیا، قانون کی بالادستی نہ ہونے اور شخصی پالیسیوں نے ملکی منظرنامے کو بھیانک بنا کر رکھ دیا۔ عزیزان انجمن، اس گمبھیر صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ نظام حکومت کے قرآنی اصول کو نافذ کیا جائے کہ جس کے نفاذ کی امید پر لاکھوں زندگیاں موت سے ہم آغوش ہو گئی تھی، کہ جس کے نفاذ کی امید پر بر صغیر کی سرزمین کو شہداء کے مقدس خون سے سیراب کیا گیا تھا۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے اس قرآنی نظام حکومت کا اجمالی نقشہ پیش کرتا چلوں کہ قرآنی نظام حکومت کے اندر حاکمیت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے اور بندے کو حکومت بطور خلیفہ کی ملتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے ان الحکم الا للہ وقال تعالی انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اسی وجہ سے قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون منظور نہیں کیا جا سکتا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ جبکہ موجودہ نظام حکومت کے اندر اقتدار کا سرچشمہ عام عوام کو قرار دیا گیا ہے کہ حکومت کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے۔ فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ طرز حکومت آمرانہ نہیں شورائی ہوگا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ خزانہ حکمرانوں کے ہاتھوں میں قوم کی امانت ہے تو نہ تو لوٹنے کی اجازت اور نہ لوٹنے والوں کے ساتھ مفاہمت کے طور پر درگزر کرنے کی اجازت ہوگی۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا۔ اتحاد قومیت کی بنیاد پر ہوگا اور اسٹیٹ کو تعصبات سے پاک کرنا ہوگا۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ۔ سربراہ مملکت کا مسلمان راست باز اور اعلیٰ صفات سے متصف ہونا ضروری ہے۔ لا ینال عہد الظالمین۔ عدلیہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا دباؤ قبول نہیں کرے گی، سوائے قانون شریعت کے کسی کی مداخلت قبول نہیں کی جائے گی۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اجتماعی دولت کی منصفانہ تقسیم حکومت کی ذمہ داری ہوگی تاکہ دولت 1% طبقے تک محدود نہ رہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم۔
عزیزان من، ملکی باشندوں پر ناقابل برداشت اور وسعت سے باہر ٹیکس لاگو نہیں کیا جائے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، دوسرے ممالک کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات جو شرعاً جائز ہوں ان کی پابندی ضروری ہوگی۔ بصورت دیگر اختتام کا اعلان کر دیا جائے گا، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، اگر وہ بد عہدی کرتے تو ارشاد ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، آئین کے وہ دفعات جو بالخصوص قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں ان میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، قدر امد کا جو ارتکاب کرے گا اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، کسی کا مال ہڑپ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چوری کرنے والے کو ایک ہاتھ سے محروم کر دیا جائے گا۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کسی کی عزت مجروح نہیں کرنے دی جائے گی۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، ملکی باشندوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا نظام نافذ کیا جائے گا۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ عزیزان من، یہ تھے نظام حکومت کے قرآنی اصول کی ایک جھلک۔ اگر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نظام حکومت کو چلایا جائے تو ملک امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور اگر ان کی بنیادوں پر، اگر ان اصولوں کی بنیادوں پر حکومتی بنیادیں کھڑی کی جائیں تو زکوٰۃ لینے والا تو کیا، مہنگائی کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ اس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔